السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پہ ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پہ آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا، لے کر آنا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خواری کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ تھیں۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ دھرمی آج بھی ویسی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیسے یہ جو میں سن کے آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بمشکل خود پہ قابو رکھتے بولے تھے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے کہ آپ نے سنا کیا ہے، وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اتنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیسے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظریں اٹھائیں، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، وہ واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا مامے کو آنکھیں دکھاتا ہے، انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولے، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھیں۔ اوکے، اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی اور عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دیں۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی فیسے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب کیوں ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھیں۔ میں گھر بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا، کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی، ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی، اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائیں۔ اور تجھے لگتا ہے وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟ تو اپنی عقل کدھر بھیج آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے بھی پوچھ رہے تھے۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی؟ فیسے دیکھ، مت پڑ ان کاموں میں، انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی، اور جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت میں ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پہ کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کلاس پہ زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے تو کام آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف الفاظ میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھیں، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔
وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی، حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بیوقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں، وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھیے گا کیسے اور کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لا کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینیج ہو جائے گا، پریشان مت ہوں آپ، وہ تسلی دیتی ہوئے بولی تھی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئیں تو وہ رک گئی، ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیس سے تو زری کے لیے دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، بس یہ فالج اس کی جان چھوڑے، قسم سے میرے بچے رول گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، انہوں نے کہہ دیا مطلب وہ دعا کریں گی۔ اوائل اپریل کے دن تھے، حبس اور گرمی اپنے عروج پہ تھی، شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ معراج سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پہ بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایت دے رہے تھے جب ان کا سیکرٹری فرحاد بنا نوکی آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ بولنے کو منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ معراج سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرحاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا نوک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ ایتھکس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، اس میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے، آج صبح مجھے ان کی سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر سب ختم ہو گیا، وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے، وہ ہیون کو برزخ سے بھی بدتر بنا دیں گے، کچھ کیجیے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ معراج سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہیں؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحاد نے اطلاع دی تھی۔ معراج سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے، وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کی گیٹ پہ کھڑے تھے، ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے تھے۔ اسی وقت معراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ سب، بات سنو میری۔ انہوں نے بآواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا، ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان میں نے اس زمین کا سودا کیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ میں۔ وہ جوش سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے سفیر کی منگنی کی رات ہی میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا اب ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاخ کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بھبو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے گال پہ ہاتھ رکھے شاکی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائز پہ بیچ آئے ہو نا، میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پہ شمس سلطان، لعنت، جس دن تم پیدا ہوئی اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، کچھ کی زبانیں مکفل تھیں تو کچھ کی زبانوں پہ تبصرے۔ شمس اب تک شوق تھے، ان کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان تھے جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پہ سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے سے وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں۔
اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پہ بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتی۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پروپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پہ ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے ان کی مدد کی تھی اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا تھا، لیکن آدھا۔ انہوں نے ان پیسوں سے شہر کی بیچوں بیچ کئی ایکڑ پہ پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، اور پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنے باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اس زمین پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پہ ایک یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگیں، اور انہوں نے ہیون کے ساتھ ملحقہ زمین پہ انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور اسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جس سے معراج سلطان نے اپنی کچھ رقم مزید شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیون پروجیکٹ پہ خرچ ہوتا، اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور باقی 5% کا انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے کامیاب ریسٹورانٹ چین چلانے والے برطانوی 7 پاکستانی ریسٹورانٹس اونر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور معراج سلطان ہر بار منع کرتے تھے۔ کچھ عرصہ سے وہ دھمکیوں پہ بھی اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی، جس پہ انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی، اور وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے۔ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا تھا، اور بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کے کال کاٹتی تھی۔ حالے اپنے موبائل پہ لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب کہ وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ تب بھی اس کو اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کے چیک کیا تو اس کی ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پہ تحریر لکھی نظر آئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا، اور اپنے بیگ سے ٹیشو نکال کے اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی تھی۔ سفیر نے چھمبے سے اس کو دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے۔ بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے۔ میں اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے دقیانوس سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے پھر تو وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے؟ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلقات کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو یار۔ گرو اپ، مجھے یہ لگا تھا کہ تم ماڈرن ہو، ہر چیز سمجھتی ہو، تم میرا سرکل سمجھ لو گی، اور تم مجھ سے محبت بھی تو کرتی ہو نا یار۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت میں تو لوگ قاتلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور ایک تم ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں محبت کرتی بھی ہوں
تو میں اس میں آپ کا ماضی قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا داغدار حال نہیں۔ میں غلط کو غلط کہوں گی، چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جاؤں۔ میرے نزدیک یہ سب گناہ ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑنے پہ راضی ہیں تو میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پہ راضی ہوں، لیکن اگر آپ اس سب کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو ہمارا تعلق مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کا لہجہ نرم اور دو ٹوک تھا۔ اور اگر میں یہ سب نہ چھوڑوں تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ تم مجھے جج کری ہو حالے، کیا تم اتنی نیک ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ تم کلیئر ہو؟ نہیں، میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں۔ میں تو 5 نمازیں بھی مشکل سے پڑھتی ہوں، میں قرآن ہفتے میں 1 بار پڑھتی ہوں، چیریٹی بھی کبھی کبھی کرتی ہوں، جھوٹ بھی بولتی ہوں ضرورتاً۔ لیکن سفیر، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ اگر یہ سب نہیں کروں گی تو معاشرہ کیا کہے گا؟ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، ان عادات کو چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ میرا ہر گزرتا دن اپنی بری عادتوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ایک دن میں یہ جنگ جیت بھی جاؤں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ سفیر بھویں بھیجے اس کو سنے جا رہا تھا، نگاہیں سڑک پہ مرکوز تھیں۔ سفیر، میں اسٹریٹ ہوں اور مجھے اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، وہ کوئی امام کعبہ ہو، لیکن وہ کم از کم اپنی برائی تو قبول کرے، اپنا گناہ مان لے اور دوبارہ وہ سب نہ کرنے کا عہد کرے۔ اپنے گناہ اور غلطی کا الزام کسی اور کو نہ دے۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے غلطی یا گناہ نہیں کرواتا، آپ اپنی مرضی سے یہ سب کرتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے، تبھی آپ کوئی بھی غلط کام یا گناہ کرتے ہیں۔ اوکے، میں سمجھ گیا کہ حالی تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ اب خوش؟ نہیں سفیر، آپ نہیں سمجھے۔ یہ سب آپ بس بات ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے یہ سب مت چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں۔ گناہ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو جج نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور سادہ تھا، کوئی طنز، کوئی برتری کی خواہش اس کے لہجے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں حالے کبھی عمر کو لے کر آئی تھی۔ حالے نے حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سفیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم پینک نہ کرو تو بتاؤں گا۔ بتائیں سفیر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بڑے پاپا کا BP شوٹ کر گیا تھا، ڈیڈ ان کو ہسپتال لے کر آئے ہیں، مہر اور ممی بھی یہی ہیں، تو میں تمہیں بھی لے آیا۔ اور پھر حالے نے کچھ اور نہیں سنا، وہ فوراً گاڑی سے اتری تھی اور بھاگتی ہوئی اندر کی جانب گئی۔ سفیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معراج سلطان کے بیڈ کے پاس بیٹھی خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بہتر تھے، ان کا شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیسے؟ ایسے تو نہیں شوگر ہائی ہو جاتا، آپ نے ضرور کچھ میٹھا کھایا ہوگا، ہے نا؟ بچے، میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، گھر چلیں تو سب بتا دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی بابا، میں ڈر گئی تھی۔ آپ منگنی والے دن سے کچھ پریشان ہیں بابا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں خوش ہوں بیٹے، لیکن میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ ذہن کے نہا خانوں پہ ایک دراز قد سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے دستک دی تھی۔ کوئی ایسا جو مجھ سے بھی زیادہ تمہاری حفاظت کرتا اور مجھ سے زیادہ محبت اور عزت دیتا تمہیں۔ لیکن خیر، وقت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اسی وقت ان کا سیکرٹری فرحاد ناک کرتے ہوئے اندر آیا تھا۔ سر، کوئی حیات صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ چونکے تھے لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ انہیں 5 منٹ بعد لے آؤ، فرحاد سے کہہ کر وہ اب حالے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بیٹے، اب تم گھر جاؤ، ابا اور اپنی اماں کو کچھ نہ بتانا، میں سفیر کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک؟ حالے سمجھ گئی تھی وہ اس حیات صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، وہ ان کا ہاتھ چومتی بولی تھی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی تھی۔ مہر اور فروا چچی ویٹنگ روم میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو آتے دیکھ کر دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیسے ہیں معراج بابا؟ مہر نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک ہے بالکل، بلکہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں گے۔ ابھی ہم سب گھر جا رہے ہیں۔ ڈرائیور کو کال کر دیا آپ نے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ باہر کھڑا ہے، چلو چلتے ہیں۔ میڈم، آپ وہی ہو نا جو اس دن اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی؟ اب کیسے ہیں جی وہ؟ اللہ بھلا کرے ان کا، جاتے جاتے مجھے میری بیٹی کی اسکول کی فیس کے لیے 10,000 دے گئے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر نرس حالے کو غور سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حالے کا رنگ اڑ سا گیا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا بکواس کری ہو، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ مہر نے اس کو ڈپٹا تھا، جبکہ فروا نے سوچتی نظروں سے حالے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ فروا تھی، انہوں نے حالے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ میڈم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود ہی تو ان کو انجیکشن لگایا تھا۔ زرد جوڑا پہن رکھا تھا انہوں نے، مجھے سب یاد ہے۔ وہ عورت تو جیسی اپنی بات منوانے پہ تل ہی گئی تھی۔ دیکھو، ہم تمہاری شکایت کر دیں گے انتظامیہ سے، خاموشی سے جاؤ یہاں سے، تنگ نہ کرو، مہر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ عورت کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حالے نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ فروا مسکراتی بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ ان کا ذہن کسی اور نہج پہ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف معراج سلطان ہسپتال کے بیڈ میں نیم دراز تھے جب ہلکی سی دستک ان کے کانوں میں پڑی۔ 2 انگلیوں سے ٹک ٹک کی آواز اور پھر بغیر اندر سے کوئی آواز سنے وہ دروازہ کھول کر آ گیا تھا۔
جب اس کو اجازت چاہیے ہی نہیں ہوتی تو وہ دستک دیتا کیوں تھا؟ اس نے آج سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی، سر پہ پی کیپ شیو ہلکی بڑی ہوئی، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، آنکھیں اسپاٹ سی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا، بولا کچھ بھی نہیں۔ تم آج کل میری فیملی کے کچھ زیادہ ہی آس پاس نظر آنے لگے ہو، خیر تو ہے؟ ان کا انداز مشکوک سا تھا۔ بھولے مت، یہ صرف آپ کی فیملی نہیں، میرا بھی اتنا ہی حق ہے ان سب لوگوں کو دیکھنے اور ملنے کا۔ خیر یہ بتائیں، آج یہ عمر رسیدہ جج صاحب نے اسپتال کا رخ کیوں کر لیا؟ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جیسے تم تو جانتے ہی نہیں ہوگے۔ جانتا تو میں ہوں، لیکن پھر بھی بیمار کے منہ سے اس کا حال سننا ایک الگ چیز ہے۔ وہ سائی ٹیبل پہ رکھی دوا کی شیشیوں کی جگہ آگے پیچھے کرتا بول رہا تھا۔ معراج سلطان سے بات کرتے وقت وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا، اسے شاید ڈر رہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لیں گے۔ شمس نے میری زمین بیچ دی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور افسوس بیک وقت در آئے تھے۔ غلط، مسٹر شمس نے آپ کی زمین کا بس سودا کیا ہے، بیچی نہیں۔ اب تک کاغذات آپ کے پاس محفوظ ہیں، چونکہ اس زمین کی اٹرنی آپ کے پاس ہے تو کوئی کیسے اسے بیچ سکتا ہے؟ آپ کا بھائی پارٹی سے مل سکتا ہے، سودا کر سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ وہ اب بھی دوائیوں کی شیشوں کے ساتھ لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی اور خوشی بھی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہی بے نیاز لہجہ۔ لیکن فرحاد نے تو کچھ اور ہی بتایا۔ فرحاد کو یہ آدھی ادھوری خبر بھی میں نے دی تھی، وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے ابھی معراج سلطان اس کو کوئی تنخواہ دیں گے۔ ایک اور بات، آپ کا سیکریٹری کسی کام کریں، ایسا کریں اس کو نکال دیں اور مجھے اس کی تنخواہ جتنے پیسے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اسے زیادہ تو آپ کے کام میں کر دیتا ہوں۔ کیا کرو گے اتنے پیسے؟ وہ مسکرائے تھے۔ پیسوں میں کھیلوں گا، آپ کو پتہ تو ہے میں کتنا پیسہ پرست ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کبھی کمپنی چکر لگاؤں اور شمس سے کہوں ذرا میرا حصہ تو رکھے میرے ہاتھ پہ۔ سچ ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ بدتمیز، ریلیشن شپ ٹائٹل نہیں استعمال کر سکتے تو جناب یہ سر ہی کہہ لو۔ اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ معراج نے بات بدل دی۔ میں ہیون کو حالے اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کی شادی پہ اس کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اب وہاں کی باغ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالے کی شادی؟ ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھیں۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر کے ساتھ، بہت خوش ہے، وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشیوں پہ جھک گیا تھا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی، کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ بہت دیر بعد بولا تھا، اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتہ ہوتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ آپ ہیون کو بے شک حالے کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹارنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی ہاتھ کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تھے، یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی، اس کے دونوں ہاتھ خوف زدہ ہیں، ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کراتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی، سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی بااعتماد لہجے میں بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ معراج سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات پہ اتنی نظر کیوں رکھے ہوئی ہو؟ ان کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کا وارث ہوں، آپ خود ہی تو کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہوں میں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حصہ ہوا نا، میں تو بس اپنے حصے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، گال کا گڑا واضح ہوا تھا۔ ایک دھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں، ویسے یہ مرزا کے کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکلنے لگے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلواؤں اس کو، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب تم ایسے تو نہیں تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں رنج سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں معصوم تھا، ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پہ بھیڑیے ملیں گے جج صاحب، ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا۔ میں اب وہ معصوم عمر نہیں رہا، اب میں ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں کہ اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہوئی تو چیر پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا وقت نہیں بنایا جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جوگرز پہ جمی تھیں۔ کہا نا، وہ ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دن میں اس کو پروپوز کروں گا شادی کے لیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا لیکن اس کی آنکھیں، ان میں الوہی سی چمک تھی۔ معراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟
مجھے یقین ہے وہ نہ کر دے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی مان پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں یہ پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے اپنے لیے کچھ کیا نہیں۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ ہی لوں گا، شاید میرے بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بمشکل خود سن پایا ہو۔ کچھ کہا؟ جی میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا ہم جیسے جری جوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا اس جری جوان کو جب گولیاں لگی تھیں تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کے ہسپتال لے گئی تھی؟ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحب سے ان کی محبوب بیوی ناراض ہیں، اس لیے تو آج کل ذرا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بھی تاک کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے پی کیپ چہرے پہ آگے کو کر لی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بخش کے ہاتھ میں کچھ ادویات کے شاپر تھے۔ اس نے بھی مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ ہے ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا۔ ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے کسی دوست کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تب تک مہر، حالے اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لان میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم بھی اس وقت لان میں موجود کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کے ساتھ صبح بھی واک کرتے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا کھانا بھی کھاتے۔ غرض کہ ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پہ سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح سلطان منزل کی مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کب ان کو تھمایا تھا، اسی وقت حالے لان کی جانب آتی دکھائی دی۔ حالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے بازو واہ کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے ان کے پاس آتی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا سکون یوسف سلطان پورا سارا تیرے تے قربان ونجے، میری آل اولاد تیں تے گھران، میں کو مکھن لاندے پے ہو تساں، سب سمجھ آندے میں کو۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھتی بولی تھی۔ فروا نے مہر کو دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہوں وہ حالے کے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر ماں حالے کے لیے بھی چائے بنا دو۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے۔ حالے کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کو گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھیں۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی۔ پھر میں بھی چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور رکھ دیا تھا۔ مہر کو لگا تھا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی۔ آپ کے معراج سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس سلطان پہ پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا ہی بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر ہسپتال پہنچ گئے۔ میں، مہر اور حالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چاکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ وہ بظاہر مسکراتی ہوئے کاٹ دار لہجے میں بول رہی تھیں۔ حالے نے بے اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ مہر بغیر کچھ بولے دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ چائے بدمزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن اس کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکھی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ چہرے پہ بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھ کر شمس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو بامشکل نارمل رکھتے بولے تھے۔ 1000 وہ بازو سینے پہ باندھے عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ شمس نے رک کر اچھمبے سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دیں، ان کی آنکھوں کا تمسخر۔ شمس نے خود کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس کیا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا کہ تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے؟ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیون بھی آئے گا اور وہ زمین بھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو بیچا۔ شمس تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے ایموشنز نوچ لیے۔ اس منظر نے میرے دل سے محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف اپنی ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا شمس، میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پہ آ جاتے۔
میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی. تم میرا عشق ہو, میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا. ان کا لہجہ رندا ہوا تھا, مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا میں نے کہا تھا تم یہ سب کرنے کو؟ وہ دھاڑے تھے. اپنی بد کرداری کو مجھ پہ مت تھوپو جاہل عورت. میں کنگلا ہو جاتا, دیوالیہ ہو جاتا, سڑک پہ آ جاتا یا بھیک مانگتا, مجھے فرق نہ پڑتا اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی. میں تمہاری وفاداری کو یہاں, سینے پہ ہاتھ رکھا تھا, یہاں رکھ کر کہتا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا, میرا غرور چھین لیا, مجھے برباد تو تم نے کیا فروا. اور اب تم مجھے اپنی بد کرداری کی جسٹیفیکیشن دو گی. اب تم کہہ رہی ہو کہ تم شرمندہ ہو. ان کے لہجے میں تنفر تھا, دکھ تھا, نفرت تھی. بلکہ نہیں, تمہارا کوئی قصور نہیں فروا. میں نے اپنے بھائی کا حق مارا تھا نا, میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا, مجھے اس کا بدلہ مل گیا. کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا. میں نے جان لیا کہ میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا, اداس, مغموم, پریشان. لیکن اس رات فروا, اس رات وہ کہے لگا رہا تھا. اس کی وہ کھوکھلی ہنسی میں آج تک بھول نہیں پایا. تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا فروا. میں نے خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں بدنیت ہو گیا تھا. بابا جان صحیح کہتے تھے, بدنیت نہ دے گھر نہیں وسن. لیکن میں نہیں سمجھا, میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا, بڑا ظلم. وہ آزردہ سے لگتے تھے. میں نے وہ سب کچھ ہماری فیملی کے لیے کیا, ہمارے بیٹے کے لیے کیا شمس. ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا. تمہیں نئے نئے مردوں کی عادت تھی. پہلے وحید, پھر میں, اس کے بعد وہ جاپانی بزنس مین, اور نہ جانے کتنے لوگ, کتنے مرد اور ہوں گے. اور کس بیٹی کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں. انہوں نے بول کر سر جھٹکا تھا, اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشتر کی طرح کھپ گئی تھی. شمس, وہ چلائی تھی. نہ 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 نہ, چلانا مت, تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ہنی. آواز اٹھانے کو, چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے. بعد میں وزن پیدا کرنے کو دیانتداری چاہیے ہوتی ہے. خود پہ اعتماد کروانے کو اپنی وفا ثابت کرنی پڑتی ہے. اور تم میری جان, تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. اب تم اپنی شکل گم کرو, میرے پاس تم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں. وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پہ جا بیٹھے تھے. وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئینے کے کھڑی ہو گئیں. وہ خاموش تھیں, بالکل خاموش, جیسے پتھر کا بت ہو. کافی دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی. میں نے شادی کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کی, تم سے محبت کی, عشق کیا. ان کا ہاتھ اپنی گردن میں پہنے نازک سے ہیروں کے نیکلس پہ تھا. تمہارے لیے سب کچھ کیا, یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دیا. اب اس نیکلس پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں, محبت سے, نرمی سے. مجھے لگا تھا تم ہمارے بیٹے کی وجہ سے اس تعلق کو نبھا رہے ہو, لیکن نہیں, تم تو اس کو اپنی اولاد ہی نہیں مانتے. تم سب یوسف سلطان کی ساری اولاد کو اپنا بھرم بہت عزیز ہوتا ہے. تم مجھے اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ تمہارا بھرم ٹوٹے گا, تمہاری چوائس پہ بات آ جائے گی. وہ نگین, اس نے وہاج کی مارے برداشت کی, لیکن کبھی ایک روپیہ بھی مانگ کر نہیں لیا. اس کو بھی اپنا بھرم رکھنا تھا. اور وہ دا لیجنڈری معراج سلطان, ان کی بیوی, ان کو تو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا شوہر مرا یا زندہ ہے, لیکن اف تک نہیں کرتے. تم لوگوں کی گردن نہیں جھکتی, اکڑ نہیں ٹوٹتی, لیکن اس بار گردن بھی جھکے گی, اکڑ بھی ٹوٹے گی. اس بار میں تمہاری شیرک کاٹوں گی. اور انہوں نے اتنی زور سے کھینچ کر نیکلس گردن سے اتارا تھا کہ ہلکی ہلکی خراشیں پڑ گئی تھیں, گردن سرخ ہونے لگی تھی. یہ نیکلس تم نے مجھے ہماری شادی پہ دیا تھا. آج ہماری شادی ختم ہو گئی, ہم دونوں کا تعلق ختم ہو گیا. ان کی آواز میں کرب تھا, آنکھیں خشک, ایسے جیسے دریا خشک ہوتے ہوں. شمس خاموش مگر چپتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھ رہے تھے. میں نے تم سے, مہر سے اور سفیر سے بہت محبت کی, لیکن تم سب نے مجھے دکھ دی ہے. سفیر نے میری بات نہ مان کر, مہر نے اپنی مرضی کر کے, اور تمہارے دکھوں کا کوئی حساب نہیں میرے پاس. شمس, تم نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے, بہت ہرٹ کیا تم نے مجھے. لیکن وہ اب ان کی طرف مڑی تھی. لیکن میں شمس, میں کبھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی. میں تمہارے گناہ چھپاؤں گی, میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گی, تمہاری غلطیاں معاف کروں گی, تم سب کو تمہارے برے وقت سے کھینچ کر نکالوں گی. میں تم سب کا ساتھ دوں گی, ہر وقت, ہر معاملے میں, ہر جگہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی, سائے کی طرح, گناہوں کی طرح, فرشتوں کی طرح, شیطان کی طرح. مجھے جو بننا پڑا میں تم تینوں کے لیے بنوں گی. اس رات تم نے ہوٹل روم میں جو کچھ دیکھا, میں اس کے لیے شرمندہ نہیں ہوں. اگر دوبارہ موقع ملا, اگر دوبارہ تم پہ وقت پڑا, تو میں پھر وہی سب کروں گی, کیونکہ میں تم تینوں سے محبت کرتی ہوں. تمہیں ہیون چاہیے نا, میں تمہیں لا کر دوں گی. مہر کو سفیر اور یوسف سلطان چاہیے, میں لا کر دوں گی. ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے. شمس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا. تمہارا حسن اور جوانی تو ڈھل گئی ہے, اب کیا بیچو گی؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں فروا, میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ہاں, مجھے ہیون چاہیے اور میں لے کر رہوں گا. بہت کر لی غلامی, اب میں اپنی سلطنت بناؤں گا. تمہیں پتہ ہے میں نے بھائی جان سے بھی جھوٹ کہا. میں نے اس زمین کا سودا 5 گنا زیادہ میں کیا تھا,
اور وہ لوگ وہاں ایک ہوٹل بنا رہے ہیں، ایک 7 اسٹار ہوٹل۔ مجھے اس ہوٹل میں 20% دینے کو راضی ہیں فہیم صاحب۔ دادا جان کو بھائی سے بڑا پیار تھا، میں کبھی نہیں سمجھ سکا کیوں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے اصلی سلطان تو معراج ہے، میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں سب سمجھ گیا ہوں۔ وہ ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کیونکہ بھائی ذہین تھے۔ پاپا نے ساری زندگی پراپرٹی بنائی، پیسہ جمع کیا، لیکن بھائی نے ایک ہی بار پراپرٹی خریدی، وہ بھی ایسی جگہ کہ سونے کے بھاؤ بکے۔ جب بابا نے ان کو فنڈز دینے چاہے تو انہوں نے میری کمپنی کے شیئرز خرید لیے، اور جب دوبارہ ڈونیشن دی تب انہوں نے اپنی ہسپتال کے لیے مشینری خریدی۔ میں کبھی ان کے جیسا ذہن نہیں پا سکا، لیکن تم دیکھنا فروا، ہیون میرا ہوگا، میرا قلعہ بنے گا وہاں، میں حکومت کروں گا وہاں، اور تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، سو بہتر ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، ملعون عورت۔ اب کسی اور کا حسن، کسی اور کی جوانی بیچوں گی، وہی جس کا حسن مجھ سے زیادہ مقبول ہے، جس کی جوانی ابھی جوبن پہ ہے، جس سے میرے کئی حساب باقی ہیں، اپنے سارے حساب لوں گی میں۔ وہ بول کر کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھیں۔ شمس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد ان کی انگلیوں نے کوئی پیغام ٹائپ کیا تھا اور پھر سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ وہ ایک لائن پہ مشتمل پیغام اڑتا ہوا گیا تھا اور مطلوبہ شخص کو موصول ہوا تھا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، میں شمس سلطان کی بیوی فروا سلطان ہوں، مجھے فہیم مرزا سے ملنا ہے ارجنٹ، اپنے باس سے کہو میرے لیے وقت نکالے۔ اب ان کی مطمئن نظریں دور دور تک پھیلے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھیں۔ چھیلے ہوئے آلو، میں نے کہا نا تم آج کے بعد اس سے نہیں ملو گے، ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ معراج سلطان ہسپتال سے گھر آ چکے تھے۔ اب وہ دونوں ان کے دائیں بائیں بیڈ پہ بیٹھے لڑنے کو مصروف تھے۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو، یہ مجھے میری دوست سے ملنے سے منع کر رہی ہے۔ حسن معراج کو بیچ میں گھسیٹ لایا تھا۔ غلام حسن، بابا کو بیچ میں مت لاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ غرائی تھی۔ بیٹے آپ دونوں میرے سر پہ تو ویسے ہی سوار ہو، جب سے آئے ہو خدمت کم اور لڑائی زیادہ کی ہے۔ اب مجھے مسئلہ بتاؤ، دوستوں سے کیوں نہیں ملنے دیتی تم اس کو؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے۔ پاپا آپ کو پتہ بھی ہے وہ لڑکا اسموکنگ کرتا ہے، میں نے خود اس کی انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھی ہیں یار۔ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ بہت پہلے کی بات ہے بابا، اب اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، وہ بہت نیک ہو گیا، 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بس فجر قضا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تو خیر ہے نا، آہستہ آہستہ مینیج کر ہی لے گا۔ ایک نشئی کبھی نہیں سدھر سکتا، جس نے ایک بار شراب یا سگریٹ پی لیا وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ پھر تو تم اپنے بابا کو دیکھو بیٹے، وہ سینے پہ بازو باندھے سنجیدہ سے لہجے میں بولے تھے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہارا باپ بھی ایک نشئی ہی تھا، ایک شرابی، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولے تھے۔ آپ مذاق کہہ رہے ہیں نا بابا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ میری وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوں گے ہے نا؟ حسن حیرت زدہ سے کہہ رہا تھا جبکہ حالے خاموش تھی۔ اس کو پتہ تھا اس کا باپ ایسے مذاق نہیں کرتا۔ انہوں نے حسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 9 سال ہونے والے تھے اور میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمہاری ماں بہت ڈپریس رہتی، میں بھی بہت ڈپریس تھا، بہت پریشان۔ عورت اگر پریشان ہو تو رو دھو کے گھر کے کام کاج تیاگ کر سوگ منا سکتی ہے۔ مرد بہت مجبور ہوتا ہے، وہ رو نہیں سکتا، وہ کام کاج نہیں تیاگ سکتا، اس کو لڑنا پڑتا ہے۔ میں بھی لڑا، لیکن ایک جگہ آ کر میں تھک گیا، میری ہمت جواب دینے لگی۔ وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سامنے دیوار کو دیکھتے بول رہے تھے۔ انہی دنوں کچھ دوستوں کی سنگت میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا اور رات کو نشے میں دھت واپس آتا تھا۔ اس طرح میری پریشانی وقتی طور پہ کم ہو جاتی تھی، وقتی سکون مل جاتا تھا۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے، میں اس لذت کا عادی ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرا کام ڈسٹرب ہونے لگا، میں چڑچڑا ہو گیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، میری یہی روٹین رہی، اور پھر ایک دن میں اپنی جونیئر نفیسہ حیات سے ملا۔ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے، باتیں ہوئیں، کافی پی گئی۔ میں نے اس کو اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی پرابلمز شیئر کی۔ نفیسہ کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اگر آپ قتل کر دو اور پھر اس کے سامنے چلے جاؤ، وہ تب بھی آپ کو جج نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے بھی جج نہیں کیا، اس نے مجھے ایک حل بتایا۔ وہ دونوں بہت غور سے اس کو سن رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی ایک برائی یا بری عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ اس کو بدلے میں اس سے بہتر نوازتا ہے، اللہ اس کو انعام دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بول کر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میرے اندر کون سی بری عادت ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، کیونکہ نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ رشوت لیتا تھا، نہ کسی کا حق مارا تھا، نہ کبھی بیوی، والدین، رشتہ دار یا پڑوسیوں کے حقوق کھائے تھے۔ 5 وقت کا نمازی تھا، میں باقاعدگی سے قرآن پڑھتا تھا۔ پھر ایسا کون سا گناہ تھا، کون سی برائی میرے اندر تھی؟ اور پھر میرے دل سے آواز آئی، میں، خمر، وائن، شراب، 4 مختلف الفاظ لیکن میں نے ایک ہی، گناہ۔ اور پھر اس دن اس کیفے میں بیٹھ کر میں نے شراب کو اللہ کے لیے چھوڑا۔ یہ آسان نہیں تھا، مجھے خود پہ بند بیٹھانے پڑے، خود پہ پہرے دینے پڑے، خود کو اذیت دی۔ کافی لوگوں نے کہا کہ اس طرح تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس کو خود سے آہستہ آہستہ دور کر دو۔ لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ برائیوں کو نوچ کر ان کی جڑوں سے اکھاڑ کر کھینچ نکالنا پڑتا ہے، اور میں نے یہ کیا۔ تمہارے باپ نے یہ کیا۔ اس کے 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔
وہ فیلنگز، وہ کیفیت، وہ بیان سے باہر ہے۔ ساری دنیا مجھ سے پوچھتی ہے معراج سلطان تم حالے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ میں انہیں کیا بتاؤں، اولاد سے تو محبت ہوتی ہے لیکن حالے تو انعام بھی ہے، خدا کا تحفہ۔ میرے اللہ نے مجھے برائی چھوڑنے کا بدلہ اتنا اچھا دیا کہ میں آج تک اس کا شکر گزار ہوں۔ حسن نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ اور میری باری تب کیا ہوا تھا وہ بھی بتائے نا، اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر معراج سلطان نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہاری باری پہ تو کچھ خاص نہیں ہوا بیٹے؟ کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ خاص اماں سے پوچھے نا، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں بچے، تم نارمل ہو لیکن میرے لیے بہت خاص ہو۔ اور حسن کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی جبکہ حالے نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نہیں بول رہا آپ لوگوں سے، اس کی باری پہ تو اتنی بڑی فلم بنا لی اور میری باری پہ ایک چھوٹا سا ٹریلر بھی نہ دکھا سکے۔ میں ناراض ہوں، حالے میرا فون دو مجھے، بس میں جا رہا ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ حالے کی عادت تھی اس کی اور حسن کی جب بھی لڑائی ہوتی تھی وہ اس کا موبائل کہیں چھپا دیتی تھی۔ ٹھیک ہے نہ دو، ایک دن ایسا پھنسو گی نا میرا موبائل چھپانے کے چکر میں یاد رکھو گی، اس نے دھمکایا تھا۔ اچھا میری رہنمائی فرما دیں مستقبل کے پیر صاحب کہ ایسا کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات اللہ نہ کرے کچھ ہو، دوسری بات اگر کچھ ہو گیا نا تو جب وہاں سے کالز کرتی رہو گی نا تب پتہ چلے گا تمہیں، کیونکہ مثال سلطان آپ کو صرف اور صرف حسن سلطان کے نمبر زبانی یاد ہے، وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ دیکھ رہے ہیں بابا یہ کس طرح مجھے بد دعا دے رہا ہے۔ اسی وقت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ان کے پیچھے نرگس سوپ کا بول لیے آ رہی تھی۔ چلو دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب اپنے بابا کو تنگ نہ کرو، انہوں نے آتے ہی جھڑکا تھا۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ابھی حسن نے حالے کو موبائل واپس دینے کے لیے منانا بھی تھا۔ 18 سالہ عمر حیات اپنی ہیوی بائک پہ کالج سے گھر جا رہا تھا۔ اس نے کالج یونیفارم پہن رکھا تھا، دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس سے گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں۔ نفیسہ اس کی اسی عادت سے پریشان تھی، وہ اگر گرمی میں ذرا دیر کو بھی باہر نکلتا تو واپسی پہ یا تو غصے سے بھرا ہوا آتا یا پھر نٹھال۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا قد کافی نکل آیا تھا، سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی تھی، بال مزید گھنے ہو گئے تھے اور ہمہ وقت ماتھے پہ گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، وہ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ذرا دور ہی تھا جب ایک گرلز کالج سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی اس کی بائک کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اگر وہ پر وقت بائک کو نہ سنبھال لیتا تو آج اس لڑکی یا عمر میں سے کوئی ایک ہی بچتا۔ وہ حسب معمول غصے میں آ گیا تھا، وہ بائک کو سٹینڈ پہ لگا کر اتر آیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا، وہ لڑکی سیاہ رنگ کے عبایا میں ملبوس تھی۔ یہ کیا حرکت تھی بی بی؟ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اگر آپ کو لگ جاتی تو ہم دونوں کتنی مصیبت میں پھنس سکتے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا، وہ بس چنچلایا ہوا تھا۔ عمر میں اقصا ہوں۔ اس لڑکی کی باریک سی آواز پہ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب تک گھر کیوں نہیں گئی؟ تمہاری چھٹی کو تو کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ میری وین والا نہیں آیا آج، سب لڑکیاں بھی چلی گئی ہیں، میں اکیلی کیسے جاتی؟ میں نے تمہیں آتے دیکھا تو سامنے ٹھہر گئی، مجھے ساتھ لے چلو پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا رکو میں تمہارے لیے رکشہ رکواتا ہوں، پریشان مت ہو، میں یہیں کھڑا ہوں، اس نے تسلی دی تھی اور رکشہ ڈھونڈنے کی سڑک کی جانب بڑھنے لگا کہ اکثر نے اس کو پیچھے سے پکار لیا۔ نہیں عمر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے اگر ذرا سی بھی اور دیر ہو گئی، وہ میرا کالج بند کر دیں گے، پلیز تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ عمر تز بزب میں بڑھ گیا۔ لیکن میرے پاس تو بائک ہے، میں تمہیں اس پہ کیسے لے جاؤں؟ سارا محلہ باتیں کرے گا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ندیم بھائی مجھے ویسے ہی پسند نہیں کرتا۔ اوف اب تم رو تو مت۔ وہ عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے ساتھ لے چلو، ابا مجھے مار دیں گے، وہ اب ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا تم رو مت، آ جاؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن گلی میں پہنچ کے تمہیں اتار دوں گا، آگے تم خود ہی جانا۔ وہ اتنے پہ ہی خوش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنا کالج بیگ اپنے پیچھے رکھ لیا کہ ان دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ گلی میں پہنچتی وہ اقصا کو اتار دے گا، لیکن شاید آج رازوں سے پردہ اٹھنے کا دن تھا۔ وہ جیسی گلی میں داخل ہوا، ندیم سامنے پرچون کی دکان پہ کھڑا تھا۔ عمر کے پیچھے بائک پہ اقصا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ عمر نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن رکا نہیں، اس نے بائک کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کر روکا تھا۔ اقصا کا گھر ساتھ ہی تھا، ندیم پیچھے سے بکتا جھکتا آ رہا تھا، اقصا کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ تم مجھے وہیں اتار دیتے عمر، ابا تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ سخت پریشان تھی۔ تم گھر جاؤ، ندیم بھائی کو دیکھ لیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تب تک ندیم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ عمر کو دیکھتی وہ اس کے قریب آیا اور کھینچ کے ایک تھپڑ عمر کے چہرے پہ دے مارا۔ ابھی اس نے ایک اور تھپڑ مارنے کو ہاتھ اوپر کیا تھا کہ عمر نے بر وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جرأت کیسی ہوئی تمہاری مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غرایا تھا اور ندیم کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔
عمر جوان تھا، صحت مند تھا، ایک ہی دھکے سے ندیم لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ چیخ و پکار کی آواز پہ محلے کے لوگ نکل نکل کر آ رہے تھے۔ ندیم کی بیوی سینے پہ 2 ہتھڑ مار کر لوگوں کو جمع کر رہی تھی۔ ندیم دوبارہ اٹھ کر آیا تھا اور عمر کو گالیاں بکنے لگا۔ ارے گندا خون، نہ جانے کہاں سے اٹھ کے لے آئی ہے نفیسہ، اب یہ ہمارے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے لگ گئے۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کے ہجوم کو بتا رہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، جھوٹ ہے یہ، میں نے بس تمہاری بیٹی کو لفٹ دی ہے، پورا محلہ گواہ ہے سب کو، اس نے میرے ساتھ آتے دیکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، بلاؤ اس کو، پوچھو اس سے، وہ برہمی سے بولا تھا۔ ارے تم سب تو جانتے ہو نا میری بیٹی کتنی پارسا ہے، اور یہ تو ہے ہی گندا خون، ارے اس کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں، نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لے آئی اس کو نفیسہ۔ وہ اب بھی چیخ رہا تھا لیکن عمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اس نے ان لوگوں سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ کون سی اماں؟ کون سی ماں؟ ہاں تجھے تو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی تھی نفیسہ، اللہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر تھوپ دیا، میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، یا اللہ اب ہم کہاں جائیں گے، کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ ندیم کی بیوی اب زمین پہ بیٹھ کے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ندیم الگ سے عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا، سب کو ندیم کی بات پہ اعتبار تھا، کسی کو عمر پہ یقین نہیں تھا۔ خالہ کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کی عزت کو، وہ پاک ہے، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس اس کو لفٹ دی ہے، کیوں اپنی بیٹی کی عزت یہاں اچھال رہے ہو، وہ شریف لڑکی ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا اس کو۔ اس وقت بھی اندر بیٹھی اس لڑکی کی فکر تھی۔ نفیسہ تو تھی ہی، گالی گالی۔ اس وقت ہجوم میں کسی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اور بس عمر کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نیچے پڑی اینٹ اٹھائی اور اس آدمی کو دے ماری، وہ درد سے دوہرا ہو کر گر پڑا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمر اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو اسی اینٹ کے ساتھ مارے گیا۔ میری ماں کو گالی دی، جرت کیسی ہوئی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی میری ماں کے بارے میں بولنے کی، تم سب لوگ جلتے ہو میری ماں سے، ایک خود مختار عورت ہے وہ، اور یہی بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے الزام لگاتے ہو میری ماں پہ۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ سے اینٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی اس کو ہٹا رہا تھا، لیکن وہ جنونی بنا اس آدمی کو مارے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جلتا تیری ماں سے، جا کر پوچھ اپنی ماں سے کون ہے تیرا باپ، کس کی اولاد ہے تو، یہاں مردانگی دکھا رہا ہے، اتنا مرد ہے تو جا کر اپنے باپ کا پتہ لگا، بلکہ تیرے جیسوں کے تو نہ جانے کتنے باپ ہوں گے۔ ندیم نے زہر اگلا تھا۔ عمر خون سے تر ہاتھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور زخمی شیر کی طرح ندیم پہ چپٹا تھا، لاتیں، مکے، تھپڑ، اس کو جو سمجھ آتا اس کو مارے جاتا۔ وہ کراٹے چیمپئن تھا، اس نے کئی اور ایسے کورسز کر رکھے تھے، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا، ان لوگوں سے نمٹنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان کی زبانیں نہیں بند کر سکتا تھا۔ ہجوم میں سے کئی لوگ اس کی ماں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی اس کے باپ کا پوچھ رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا، لیکن وہ بس یہی پکارے جاتے، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، تم سب جھوٹے ہو۔ اس کے گھر کا دروازہ توڑو، نکالو اس کی ماں کو باہر، آج دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ یہ ندیم کا بھائی تھا جو عمر کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سندھ کے لوگوں میں کسی کے گھر کا دروازہ توڑنا یا گھر میں گھسنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس پہ قتل تک ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ عمر نے ندیم کو دور دھکیلا تھا، اب وہ اس کے بھائی کی جانب بڑھا تھا۔ میرے گھر کے دروازے کو ہاتھ مت لگانا، وہ غرایا تھا۔ کیوں؟ تیری وہ گالی ماں گھر پہ کیوں چھپی بیٹھی ہے، ذرا نکل کر آئے نا، ہم بھی تو اس سے پوچھے تیرے جیسا بدذات کہاں سے اٹھا کر لائی، کس باپ کا خون ہے تو، یا پھر کتنے باپ ہیں تیرے؟ وہ بکے گیا۔ اس نے جیسی عمر کے گھر کے دروازے کو ہاتھ لگایا تھا، عمر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا، اس کا وہی ہاتھ اس کی کمر کی جانب موڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی عمر اور نفیسہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جس آدمی نے نفیسہ کو گالی دی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ندیم کے بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن عمر کا غصہ اور غم کسی طور ختم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنے دروازے پہ کھڑا تھا، کسی محافظ کی طرح وہ وہاں کھڑا غرا رہا تھا۔ میں عمر حیات ہوں، نفیسہ حیات کا بیٹا، یہی میرا خاندان ہے اور یہی میرا نام ہے، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے ندیم کی بیٹی سے کسی قسم کی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، وہ پاک ہے، با کردار ہے۔ تم لوگوں کو اگر یقین آتا ہے تو یہی سچ ہے، اور اگر نہیں آتا تب بھی یہی سچ ہے۔ آج سے کئی سال پہلے نفیسہ بھی اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر اسی طرح دھاڑ رہی تھی، آج وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہوا تھا۔ اسی وقت پولیس موبائل آ کر وہاں رکی، 3-4 سپاہی اور ایک ASI مستعدی سے پولیس موبائل سے باہر نکلے تھے۔ محلے والوں نے شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے پولیس سے عمر کو گرفتار کرنے کو کہا۔ پولیس کے پوچھنے پہ عمر نے بس اتنا کہا تھا، ان لوگوں نے میری ماں کو گالی دی، میں نے ان کو مارا ہے، میں قبول کرتا ہوں۔
وہ سنجیدگی سے کہہ کر پولیس موبائل میں بیٹھ گیا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ عمر کے ہاتھوں پہ اب بھی خون لگا تھا، اس کی وردی پہ بھی خون کے چھینٹے تھے۔ تھانے میں لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن FIR نہیں کاٹی گئی تھی۔ پولیس نے اس سے کسی کو فون کر کے بلانے کو کہا تھا۔ اس نے زری کو کال کروائی تھی۔ زری کو آئے بھی 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ آ کر جا بھی چکی تھی، لیکن نفیسہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے نفیس آئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا۔ عمر 45 یا 50 کے قریب، سوٹڈ بوٹڈ سا وہ آدمی کوئی اعلیٰ عہدیدار لگتا تھا۔ SHO بہت ادب کے ساتھ اس آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سائنس لڑکے پہ اقدام قتل اور ریپ کیس بنتا ہے۔ پورا محلہ گواہ اس بات کا کہ اس نے وہاب نامی آدمی کو اتنا مارا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچائے۔ اس لڑکی کا باپ، اس نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی ہے اور اس لڑکی کے چچا کا بازو توڑ دیا۔ سائیں کھلم کھلا غنڈہ گردی کر رہا تھا یہ لڑکا۔ وہ تو آپ کے حکم پہ میں نے FIR نہیں کاٹنے دی، ورنہ محلے والے تو اتنے مشتعل تھے کہ میرے 10 افسر بھی ان کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں لڑکے کو ان کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اس کو بھی اسی طرح ماریں جیسے اس نے ان لوگوں کے عزیزوں کو مارا ہے۔ وہ بات کو بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان پہ کوئی عظیم احسان کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اپنے کام نکلوا سکیں۔ اگر ان لوگوں میں اتنا ہی دم ہوتا تو اس وقت دکھا دیتے۔ اب ان کی مثال خالی برتن جیسی ہے، وہ بس شور ہی کر سکتے ہیں۔ اور بات اگر کیس کی ہے تو میں کرتی ہوں ان پہ کیس، بات FIR کی ہے تو کاٹے میری FIR۔ لکھیں، ندیم نامی شخص اپنے بھائی وہاب کے ساتھ میرے گھر میں چوری کرنے گھسا اور جب میرے بیٹے نے ان کو پکڑا تو انہوں نے شور مچایا اور میرے بیٹے پہ زیادتی کا الزام لگا دیا۔ اس وقت میرے گھر سے 5 لاکھ کیش اور 10 تولہ سونا غائب ہے۔ اور وہ تیسرا آدمی، اس پہ لکھیں اب، وہ تیسرا آدمی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت اٹھا کر لاتا تھا اور اپنے گھر میں عیاشی کرتا تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے۔ میرا گراج بند تھا، میں شہر سے باہر تھی اور میرا بیٹا کالج گیا تو اس آدمی نے یہ موقع غنیمت جانا اور یہی عمل میرے گھر میں دہرایا۔ اس کے اس عمل میں ندیم اور وہاب دونوں شامل تھے۔ تو جب میرا بیٹا گھر آیا اور اس آدمی کو یہی عمل کرتے دیکھا، وہ مشتعل ہو گیا اور جب اس کو گھر سے نکالنے لگا تو اس نے میرے بیٹے پہ حملہ کر دیا۔ اور پھر میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا سیلف ڈیفنس میں کیا۔ اور رہی بات اس لڑکی کی تو لکھے، وہ لڑکی روز میرے بیٹے کو محبت بھرے رکے بھیجتی تھی اور اس کو ورغلانے کی کوشش کرتی تھی، اور جب میرے بیٹے نے اس کی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تو وہ لڑکی ان اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی۔ وہ دبا دبا سا غرا رہی تھی۔ بی بی خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی با کردار ہے، SHO نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور میرا بیٹا وہ بد کردار ہے، وہ مرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی گنہگار ہے۔ خوب کہی آپ نے بھی، اگر میرے بیٹے کے کردار پہ بات آئی تو سارے محلے کو بد کردار ثابت کر دوں گی۔ میں ایک ایک کو تھانے میں گھسیٹوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ عدالت میں کھڑے ہونا چھوڑا میں نے، میرے اندر سے عدالتوں میں ہونے والی مکاری نہیں گئی۔ مجھے قانون مت سکھائیں۔ اور کوئی ہے باقی؟ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے میرے بیٹے سے؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر پوچھ رہی تھیں۔ بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ اب SHO گویا عاجز آ گیا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے دیا جائے، اس کے خلاف کوئی FIR نہ کاٹی جائے اور اس سارے معاملے سے اس کو نکال دیا جائے۔ محلے والوں سے صلح نامے پہ دستخط چاہیے مجھے۔ ڈنڈ، وید، قصاص، جرمانہ سب بھرنے کو تیار ہوں میں۔ ان کے اسپتال کے بلز ادا کرنے کو تیار ہوں میں۔ جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اس کا کفارہ اس سے ہی ہو جائے گا۔ نفیسہ آپ اطمینان رکھیں، سب ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی اس سارے وقت میں پہلی بار کچھ بولا تھا۔ ہم دوست نہیں ہیں کرنل محمد دین صاحب، میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ آپ کو ایسے 1000 مسئلوں سے نکالا ہے اور اب آپ میرے بیٹے کو اس سارے میس سے نکالیں گے۔ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں، میرا بیٹا 10 منٹ تک میرے ساتھ گاڑی میں ہونا چاہیے۔ وہ نرم مگر 2 ٹوک لہجے میں بول کر باہر چلی گئی تھیں۔ عمر سے ملی تک نہیں تھیں اور پھر 10 منٹ بعد عمر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ نہ ڈرا ہوا تھا نہ اداس تھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی تھی، سرد مہری تھی، طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں ایک بار پھر عدالت لگی تھی، وہ بھی صبح۔ ابھی مہر حالے اور حسن سو رہے تھے جب دادا جان نے گھر کے سارے بڑوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ حسینہ اور فروا صوفے پہ بیٹھی تھیں جبکہ شمس اور معراج ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ معراج ذرا نڈھال سے لگتے تھے جبکہ شمس بے بسی بڑے غصے سے غیر آرام دہ سے بیٹھے تھے۔ کل شام تم نے کمپنی کے تمام ملازمین کے سامنے اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا معراج، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ چند غیر ضروری باتوں کے بعد یوسف سلطان نے باروب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بابا جان میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے دونوں بچوں کو یہاں بلایا جائے، میں ان کے سامنے ساری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں بچوں کو بیچ میں بٹھا کر نہیں کی جاتی معراج، یہ بڑوں کے معاملے ہیں۔ تم مجھے جواب دو، کس نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اس طرح ذلیل کرو؟ اب کی بار ان کا لہجہ سخت تھا۔ بابا جان، شمس نے میری اجازت کے بغیر میری زمین کا سودا کر دیا اور مجھے اس بات پہ غصہ آ گیا، لیکن میں شرمندہ ہوں، مجھے شمس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئے تھے۔
لیکن شمس نے صرف بات کی تھی، سودا نہیں، اور اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ۔ کمپنی میں ہزار معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھنڈے دماغ سے حل کیا جاتا ہے۔ تم نے اٹھتے ہی اپنے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لیا، اور ایسا بھی کیا اس زمین میں؟ اگر اس کا اچھا پروفٹ مل رہا ہے تو بیچ دو۔ بابا جان، میں وہ زمین ہرگز نہیں بیچوں گا۔ میں نے 2 سال اس زمین کو خریدنے کے لیے تلوے گھسائے ہیں۔ اول تو اس کا مالک راضی نہیں تھا، اور جب وہ راضی ہوا میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ تب میں نے مسجد میں جا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر مجھے یہ زمین مل جائے تو میں اس پہ ایک اور بھلائی کا کام کروں گا، میں اس پہ ایک اولڈ ہوم بناؤں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے غیب کے خزانے کھولے، اسی دن میرے پاس کہیں سے اتنے پیسوں کا انتظام ہو گیا کہ میں وہ جگہ خرید سکوں۔ اور اب جب میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں تو میں اس وعدے کو کسی صورت نہیں توڑ سکتا۔ چند پیسوں کے لیے تو ہرگز نہیں۔ وہ لوگ اگر مجھے 1000 گنا زیادہ بھی دیں تب بھی میں اس زمین کو اور ہیون کو نہیں بیچوں گا۔ آخری الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ اور انہوں نے جو آپ کو دھمکی دی ہے اس کا کیا بھائی جان؟ اگر وہ لوگ ان اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے بچائیں گے اپنے گھر کی عزت اور اپنے بچوں کو؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیں گے؟ یہ الفاظ شمس کے تھے۔ وہ اصل میں یوسف سلطان تک دھمکی کی بات پہنچانا چاہتے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا شمس؟ مجھے پوری بات بتاؤ، صاف صاف الفاظ میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ یوسف سلطان غصے سے بولے تھے۔ معراج پرسکون سے تھے، جیسے ان کو کسی بات کے کھلنے کا ڈر ہی نہیں تھا۔ بابا جان، ان لوگوں نے بھائی سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ہیون اور اس سے ملحقہ زمین ان کو نہ بیچی تو وہ لوگ ہیون میں رہنے والے 18 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے کھانوں میں زہر ملا دیں گے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ڈرگس پہ لگا دیں گے۔ اور یہ کام ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ ان کو بس وہاں کام کرنے والے چند افراد کو خریدنا ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی بات نہ بنی تو وہ لوگ بھائی جان کے بچوں تک بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے تو بس اپنے گھر کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا تھا سب کچھ، لیکن بھائی جان مجھے ہمیشہ سے کم عقل ہی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سارے جہان کی خیر خواہی کا ذمہ گویا اپنے سر لے رکھا تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر کے بچوں کا نام لیا اور تم خاموش رہے۔ کیا کوئی گرے پڑے ہیں ہم لوگ؟ وہ شاید جانتا نہیں ہمیں۔ اگر آج بھی میں اپنی پہ آ گیا تو اس مرزا کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اب تو یہ میری ضد ہے۔ جاؤ اس مرزا سے جا کر کہو نہیں بیچتا میں اس کو زمین، نہ ہیون کا سودا ہوگا۔ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اگر میرے بچوں کو خراش بھی آئی تو میں اس کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ ابھی وہ سلطان سے واقف نہیں ہے۔ یوسف سلطان طیش میں آ گئے تھے۔ شمس نے یہ کب چاہا تھا؟ وہ فوراً سے بولے تھے، بابا جان آرام سے، ہمارے بچوں کی بات ان لوگوں نے نہیں کی، بس ایک اشارہ دیا تھا۔ اور ایک زمین ہی تو ہے، اس موٹی کھوپڑی کے آدمی کو چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ یہ زمین اب اس کی ضد بن گئی ہے بابا۔ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہیون اور زمین کا سودا کر لیں۔ ان یتیم بچوں کا کیا ہے، کہیں اور شفٹ کر دیں گے، کم از کم ہمارے بچے تو سیف رہیں گے نا۔ شمس، اگر میرے بچوں کی موت اس مرزا کے ہاتھوں لکھی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آئے اور ان کو مار دے، لیکن میں اپنی پراپرٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ وہ چبا چبا کر بولے تھے، اگر میرے بچوں کی زندگی لکھی ہے تو کوئی بھی ان کو ایک خراش نہیں پہنچا سکتا، اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی بات ہوگی تو میرے بچوں کے سامنے ہوگی، کیونکہ میں ہیون کو اپنے بچوں کے نام کر رہا ہوں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ معراج، میں چاہتا ہوں کہ پاور آف اٹارنی شمس کو دے دوں۔ ویسے بھی اگر تم غصہ نہیں سنبھال سکتے تو تمہیں چاہیے کہ کچھ دن آرام کرو، گھر پہ رہو یا کہیں گھوم آؤ، لیکن ان معاملات سے دور رہو۔ وہ زمین اور یتیم خانہ تم اس کو بیچو یا آگ لگاؤ، لیکن اگر اس کی وجہ سے میرے بچوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ پروا اور شمس کے چہروں پہ طمانینت سی اتری تھی۔ کیا شمس کو اٹارنی دینے کا مقصد اور وجہ صرف یہی ہے؟ ان کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ یوسف سلطان کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا تھا۔ منظر تبدیل ہوا تھا۔ صبح کی سفیدی کی جگہ رات کے اندھیرے نے لے لی تھی۔ جس صوفے پہ اس وقت فروا اور حسینہ بیٹھی تھیں، اس تبدیل ہوئے منظر میں اسی صوفے پہ حسینہ کی جگہ یوسف سلطان بیٹھے تھے، سامنے فروا تھیں۔ مطلب تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹارنی شمس کو دے دوں، تب تم حالے اور سفیر کے رشتے کے لیے رضامندی دو گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گی؟ سفیر کی شادی میں تمہاری غیر موجودگی میں بھی کروا سکتا ہوں۔ فروا کی پوری بات سننے کے بعد وہ تحمل سے بولے تھے، جی بابا جان، میں یہی چاہتی ہوں، اور ہاں میں جانتی ہوں آپ میری غیر موجودگی میں سفیر کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گاؤں سے آئے ہوئے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بزنس پارٹنرز اور آپ کے عزیز یہ سمجھیں کہ یوسف سلطان بہو کو شادی کے لیے راضی نہیں کر سکے۔ آپ اپنا بھرم رکھنا چاہیں گے۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی یہ سوچے کہ یوسف سلطان کی سو کالڈ ہیپی فیملی میں دراڑ آ گئی ہے، اور اگر آپ کو اپنا بھرم رکھنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ میں اٹارنی سفیر کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک اور حل نکالا تھا۔ کم آن بابا، اگر آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں تو وہ میں نہیں ہوں۔ میں نے شمس کا نام لیا ہے، سفیر کا نہیں۔ آپ بس یہ بتائیں کہ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ وہ گویا بیزاری سے بولی تھیں۔ یوسف سلطان نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ فروا دل سے مسکرائی تھی۔
بس اب ایک اور شخص، ایک اور ترب کا پتا، بس ایک اور چال، ایک اور آدھا ادھورا سچ، اور بازی پلٹ جاتی۔ منظر تحلیل ہوا تھا۔ اب یوسف سلطان کے سامنے معراج اور شمس بیٹھے تھے۔ تمہیں اپنے باپ کے فیصلے پہ شک ہے معراج؟ مجھے منظور ہے بابا جان، جیسا آپ چاہیں، ویسے بھی کمپنی آپ کی ہے، میری نہیں۔ اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ معراج تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، حالے کی شادی کی عمر ہے، حسن کی پڑھائی ہے، اور تم نے کون سی پراپرٹی بنائی ہے؟ تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا سوائے اس 2% کی جاب کے؟ اور ہیون پروجیکٹ مرزا کو نہ صحیح، لیکن اگر ہیون اچھی قیمت پہ بکتا ہے تو بیچ دو، اپنے بچوں کا مستقبل بناؤ، ان کو آسائشات دو۔ بابا جان نے ان کو سمجھانا چاہا تھا۔ ان کا مستقبل وہ لوگ خود بنا سکتے ہیں بابا، میرے بچوں کی تربیت میں نے ایسی نہیں کی کہ وہ باپ کی طرف سے ملنے والے ورثے پہ بیٹھے رہیں۔ میں نے ان کو ہاتھ پیر مارنا سکھایا ہے، میں نے ان کو گر سکھائے ہیں، میں نے ان کو تربیت کی ہے۔ وہ میرے بچے ہیں بابا، میرا خون۔ ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، انہوں نے خود کو کیسے منوانا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، وہ اپنی دنیا خود بنا سکتے ہیں۔ میں ان کی آخرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان دونوں نے ہیون پروجیکٹ کو بغیر کسی مفاد یا لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے چلایا تو ان کی آخرت سنور جائے گی۔ وہ دنیا سنوار لیں گے، سب بچے سنوار لیں گے، ان کی آخرت سنور جائے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے۔ میں تمہاری باتیں نہ پہلے سمجھ سکا ہوں نہ آج سمجھوں گا۔ خیر، مجھے یہ کہنا تھا کہ 10 دن بعد حالے کی سالگرہ ہے، میں چاہتا ہوں اسی روز سفیر اور حالے کا نکاح کر دیا جائے۔ فروا اور شمس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حالے سے میں بات کر لوں گا۔ کیا تم میرے فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ وہ معراج کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حالے سے بات کرنی ہوگی مجھے، معراج سلطان سنجیدگی سے بولے تھے۔ لیکن بابا جان، بہت سے کام کرنے ہوں گے، ابھی تو ہماری کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا ہمیں۔ حسینہ اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھیں۔ بھابھی، سب کچھ مل کر لیں گے، پریشان نہ ہو آپ، فروا مسکرا کر بولی تھی۔ باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوسف سلطان جیسے کھل اٹھے تھے، ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی، انہوں نے خوش تو ہونا تھا۔ معراج خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا دل بوجھل سا تھا۔ جب سب لاؤنج میں آئے تو حسن کسی اخبار میں منہ دیے بیٹھا تھا۔ آس پاس اور بھی کافی اخبار اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ ایک اخبار کو کھنگالتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ وہ اپنے کام میں اتنا محو تھا کہ حالے کی آمد کبھی پتہ نہیں چلا۔ اے چھیلے ہوئے آلو، یہ تمہیں اخبار پڑھنے کا شوق کب سے جاگ گیا؟ وہ تب سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ سبزی بڑے بڑے پائنچوں والی شلوار پہن رکھی تھی، بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے، اس سے آنکھوں میں اب بھی نیند تھی۔ دیکھ رہا ہوں چچی جان کی خودکش دھماکے کی خبر کہاں چھپی ہے۔ چلو دھماکہ نہ صحیح، کیسے خودکشی کی ہی چھاپ دیتے، لیکن نہیں، ان اخباروں والوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اتنے سنجیدہ سے انداز میں بولا تھا کہ حالے نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ بھلا چچی کیوں کریں گی ایسا بدتمیز؟ اس نے گھرکا تھا۔ تمہاری اور سفیر بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، انہوں نے تو مرنا ہی ہے، یا پھر کل کی اخبار میں تمہارے مرڈر کی نیوز چھپے گی، لیکن یہ تو طے ہے کہ فروا خانم یہ شادی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا فضول بولتے ہو تم، شادی ہوگی اور تم سب دیکھو گے۔ ویسے مجھے بھی شادی کرنی ہی نہیں تھی، لیکن میں کیا کروں، کل رات دادا جان نے مجھے بہت فورس کیا، ان کی خوشی کے لیے مجھے ماننا پڑا۔ وہ اپسیٹ لگتی تھی۔ ایک بات کہوں حالے، تم سفیر بھائی سے شادی نہ کرو، وہ یکدم سنجیدگی سے بولا تھا۔ حالے نے سر صوفی کی پشت سے ٹکا لیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب بولی تو اس کی آواز میں تکان سی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ کوئی وجہ تو ہوگی، شاید وہ خود کو بھی کوئی توجیہ پیش کرنا چاہتی تھی۔ تم باتیں منوانے کی عادی ہو، تم باس لیڈی ہو، سفیر بھائی اور تمہاری بنے گی نہیں، تم ان کے ساتھ ایک بے رنگ زندگی گزارو گی، اور ہارون، تم ان کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہو۔ حالے وہ تمہاری باتیں ماننے کا عادی ہے، اس کو تمہاری سننا اچھا لگتا ہے، میرے حساب سے وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، لیکن پھر بھی جو تم چاہو۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ حالے خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ اسی وقت ہارون بھی گنگناتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا، اس کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہارون نے اسے نوٹ نہیں کیا تھا، وہ اسی طرح گنگناتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا کزن، اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ وہ حشاش بشاش سا بول رہا تھا۔ حسن جاؤ نرگس سے کہو ہارون کے لیے کافی لے کر آئے۔ حالے جواب دینے کی بجائے حسن سے بولی تھی۔ صاف صاف کہو، مجھے اپنی بات میں شامل نہیں کرنا چاہتی، میں مہذب طریقے سے اٹھ جاتا۔ ویسے بھی بہن، ہماری عادت نہیں ہے کسی کی سن گن لینے کی، ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ وہ محلے کی فسادن آنٹیوں کی نقل اتارتا بولا تھا، لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر خاموشی سے اٹھ گیا تھا۔ اب کہ ہارون کو پریشانی ہوئی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا حالے؟ مجھے بتاؤ۔ اس سفیر نے کچھ کہا ہے؟ کچھ بولو بھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں واضح فکر تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگا ہارون، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں جلد بازی کر بیٹھی ہوں۔ یہ وہ سفیر نہیں ہے جس کو میں نے پسند کیا تھا، جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ تم پتہ ہے رات انہوں نے مجھ پہ اتنا شاؤٹ کیا جسٹ بیکاز میں نے ان کی کال نہیں پک کی۔ ان کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر ایسا کرتی ہوں تاکہ میری ویلیو بڑھے، اور بابا اور چچا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں مجھے میرے بابا سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، میں کیوں بیچ میں پڑوں؟
کل اس 40 منٹ کی کال پہ انہوں نے اتنا کچھ بولا ہے کہ میں شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ وہ شراب پیتے ہیں، ان کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں، ہم دونوں بہت الگ ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں غلط ایکویژن میں پھنس گئی ہوں۔ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکائے بول رہی تھی۔ ہارون بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کو چھوڑ دو حالے، ختم کر دو یہ تعلق، آگے جا کر وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے خود یہ بات کہی ہے مجھ سے۔ تو میرا یقین کرو وہ بس تم سے متاثر ہوا ہے اور کچھ نہیں، وہ بس تمہیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتا کہ کسی اپنے عقب سے آنے والی آواز پہ خاموش ہو گیا۔ اوہ، تو یہ کلاسز تم اس سے لیتی ہو، گریٹ۔ اس آواز پہ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سفیر لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے چپتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہماری ذاتی باتیں اس کو بتاتی ہو، اور یہ اس کی اتنی جرت کہ یہ تمہیں میرے خلاف بہکائے۔ حالے افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پہ۔ میں تو یہاں تم سے رات کی ساری باتوں پہ معافی مانگنے آیا تھا، اور تم یہاں میرے ہی خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہو۔ سفیر بات کو غلط رخ مت دیں، ہم بس بات کر رہے تھے، اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کسی کی باتوں میں آ جاؤں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس وقت جھگڑا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ہارون اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو گے؟ وہ نارمل سے لہجے میں بولتا سفیر کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب سفیر نے اس کی کوہنی کو پکڑا، ساتھ نرگس کو آوازیں دینے لگی۔ حالے چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ سفیر مجھے جانے دو، تم دونوں اپنے مسئلے حل کرو، میں کوئی جھگڑا نہیں کروانا چاہتا۔ اسی وقت نرگس پلیٹ میں مٹھائی لی ان کے پاس آئی تھی۔ سفیر صاحب معذرت، دراصل میں مٹھائی لینے کچن میں گئی تھی، ہارون صاحب کی امی آئی ہیں نا، تو ان کے لیے۔ جی، اس کو لمبے جواب دینے کی عادت سی تھی۔ اس لیے تو بلایا تمہیں نرگس، مٹھائی ہی تو چاہیے تھی، وہ مسکراتی بولا تھا، اور ساتھ ایک گلاب جامن اٹھا کے ہارون کے سامنے کیا تھا۔ کونی ہنوز تھامے رکھی تھی۔ یہ کس خوشی میں ہے؟ ہارون ناگواری سے بولا تھا۔ یہ لو یار، کھاؤ تو صحیح۔ اس نے زبردستی اس گلاب جامن کو ہارون کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ حالے کو سفیر کی حرکت پہ غصہ آیا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی ہے، 10 دن بعد نکاح ہے ہمارا، اسی کی مٹھائی ہے یہ۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تپش سی تھی۔ ہارون شاہد نے اپنی زندگی میں اتنا کڑوا گلاب جامن نہیں کھایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی کوہنی چھڑائی تھی اور تیز تیز چلتا سلطان منزل کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف حالے اور سفیر ایک دفعہ پھر آمنے سامنے تھے۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ بیر باندھ دی ہے؟ وہ میرا دوست ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ مجھے کوئی آپ کے خلاف نہیں بھڑکاتا، کوئی نہیں بھڑکا سکتا۔ میں اپنا ذہن، اپنا دماغ رکھتی ہوں، مجھے فیصلے کرنے آتے ہیں، کوئی میری انگلی پکڑ کے مجھے چلنا نہیں سکھاتا۔ سفیر، آپ میری ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ آئندہ ہارون سے اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سفیر نے جب بات بگڑتے دیکھی تو خود ہی نرم پڑ گیا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ اس نے جیسے ہار مان لی۔ میں پریشان تھا یار کل سے لے کر، اس لیے بس تھوڑا اوور ریئیکٹ کر گیا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں مانتا ہوں میں غلط ہوں، لیکن یار ہماری شادی ہونے والی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر دل میں جگہ دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آج ہم باہر ڈنر کرنے چلیں گے، اوکے؟ بڑے پاپا سے بات کر چکا ہوں میں، اجازت لے لیا میں نے، اب تم منع مت کرنا پلیز۔ وہ التجائیت سے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے ڈنر میرے ساتھ کرنا تھا یا بڑے پاپا کے ساتھ؟ وہ ہنوز خفا تھی۔ سفیر مسکرایا تھا، اس کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ سارے جواب رات کو ڈنر پہ دے دوں گا، اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، اور ایک بات، شام 7 بجے تک میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم پلیز آ جانا، اوکے؟ وہ کوئی جواب دیتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ جھینگا کالنگ، یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ اچھا اوکے، میں آ جاؤں گی، اس نے سفیر کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ وہ بھی لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے خاموشی سے چلا گیا۔ ہارے نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو، کدھر ہو تم اور کال کیوں کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں آ جاؤ ابھی اور اسی وقت، اس کی پھنسی پھنسی سی آواز آئی تھی۔ کیوں، میں تمہاری نوکر لگی ہوں؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ یار آ جاؤ پلیز، میں مصیبت میں ہوں۔ وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر کال کاٹ دی تھی اور اوپر کی طرف جانے لگی جب اس نے شاہد حسین اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہد نے ان کے بالوں کو چوما تھا۔ آئی مسڈ یو سو مچ ماموں جان، وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اوپر کر کے چوم لیے تھے۔ ہاں، اسی لیے تو ایک چکر بھی نہیں لگایا ہماری طرف، اتنے مصروف ہیں کہ میرے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے۔ لڑکی، اب تو آ گیا ہوں نا، سارا دن ساتھ گزاریں گے، اب خوش رہو۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد شاہد اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور حالے ہارون کے ساتھ حسن کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ایک کیفے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ یہ کیفے ایک کھلی جگہ پہ بنایا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے، اوپر کوئی چھت نہیں تھی، بس آسمان تھا، آگ برساتا آسمان۔ ہر ٹیبل کے ساتھ ایک چھتری نما کوئی چیز لگی تھی، اس کو کھولو تو وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتی تھی، وہ آپ کو جھلساتی دھوپ سے بچا لیتی تھی۔ بہر نے نیلے رنگ کا پرنٹڈ لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، کانوں میں ٹاپس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ اداس تھی، اس کے برعکس فروا فریش سی تھیں، گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی برینڈڈ شرٹ، اس کے نیچے بڑے پانچوں والے ٹراؤزر، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس،
بھوری آنکھوں میں مسکارا اور انگلیوں میں پہنی ڈائمنڈ رنگز، ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے سپیر پہ گیو اپ کر دیا ہے؟ وہ سکون سے بولی تھیں۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ مجھے ابا کا پیار چاہیے تھا، میں ماما کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ خالد سے بہت محبت ہے مجھے، میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تم قربانی دو گی لیکن پھر بھی تمہیں یوسف سلطان کی محبت نہیں ملے گی۔ جب تک خالد اس گھر میں ہے تب تک تو بالکل نہیں۔ وہ اس کے ہوتے بھی تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں۔ ابھی ان کا وعدہ نیا نیا، اس لیے وہ تم سے بات کرتے ہیں، تمہاری لائی ہوئی چیزیں خاموشی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھو مہر، جس دن حالے اور سفیر کی شادی ہو گئی وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ کوئی مہر مات تھی بھی یا نہیں۔ اگر تمہیں یوسف سلطان چاہیے تو حالے کو بیچ سے نکالنا ہوگا۔ وہ تمہاری سو کالڈ ماں، اس کو دیکھا ہے کتنی خوش ہے، وہ کس طرح ہنس ہنس کے اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہے، کیسے خوشی خوشی شادی کی شاپنگ کر رہی ہے۔ اس کو تمہارا احساس بھی نہیں ہے۔ مہر، کوئی تمہارے لیے نہیں سوچے گا سوائے میرے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سوائے میرے۔ حالے کی شادی کی فوراً بعد تمہاری شادی کر دی جائے گی، پھر کیسے حاصل کرو گی یوسف سلطان کی محبت؟ رہ لوگی سفیر کے بغیر؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ حالے کی وجہ سے ہمیشہ مجھے پیچھے کیا گیا۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بول رہی تھی۔ پہلے امی نے، پھر ابا نے اور اب سفیر نے۔ حالے نے مجھ سے میرے سارے محبوب لوگ چھین لیے۔ اس نے میرا ہر رشتہ سپوائل کیا۔ میں ہمیشہ سے اس کی جیسی بننا چاہتی تھی، اس کی جگہ آنا چاہتی تھی، لیکن نہیں آ سکی۔ ابا نے مجھے حالے کی وجہ سے خود سے دور کر دیا۔ امی حالے کی وجہ سے مر گئیں۔ اگر اس دن حالے ضد نہ کرتی تو امی نہ مرتی، اور اگر امی نہ مرتی تو ابا مجھ سے پیار کرتے۔ سفیر نے مجھے حالے کی وجہ سے چھوڑا، لیکن میں استہزائیہ سی ہنسی۔ میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میری بہن ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کی ماں نے مجھے پالا ہے، مجھ سے محبت کی ہے۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں احسان فراموش نہیں بن سکتی۔ وہ حروا کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے گردن موڑ رکھی تھی۔ تم سے محبت بس میں کرتی ہوں اور کوئی نہیں۔ تم حالے کی ماں کے لیے صرف ایک گلٹ ہو۔ کیا تم نے کبھی ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ وہ جب دعا مانگتی ہیں تو ہچکیوں سے روتی ہیں، ان کی تہجد تک کبھی قضا نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ وہ ایک اچھی مسلمان ہے، اس لیے کیونکہ وہ ڈرتی ہیں، خدا کے قہر سے ڈرتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک بھی نماز چھوٹی تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا، ان کے عیب زمانے کے سامنے کھل جائیں گے، اللہ ان کو بے پردہ کر دے گا۔ مہر، وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ حالے سے محبت کرتی ہیں۔ تم نے کبھی نوٹ کیا وہ کیسے اس کو ڈانٹتی ہیں، حق جتاتی ہیں، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہیں؟ لیکن تم چاہے قتل ہی کراؤ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ تم جو پہنو، جو کھاؤ، جو پیو، وہ تمہیں اف تک نہیں کریں گی۔ اگر کچھ کہیں گی تو ان کا گلٹ اود کر آ جائے گا، ان کا دل پھر زخمی ہوگا، ان کو پھر تکلیف ہوگی۔ وہ خود کو اذیت سے بچانے کے لیے تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ تم میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گئی تھیں۔ مہر اب بھی ان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بھوری آنکھیں اب بھی اسپاٹ تھیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے میری ماں مر گئی، یہی گلٹ ہے انہیں، ہے نا؟ امی تو اسی دن ہی مر گئی تھیں جب ابو نے ان کو طلاق دی تھی، اس لیے آپ کی یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ اس کا لہجہ بیزار سا تھا۔ فروا ٹیبل پہ آگے کو ہوئی تھی، انہوں نے اپنی آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بھابھی کی وجہ سے ہوئی تھی تو؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسی بات کا گلٹ ہے تو؟ اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹی تھیں۔ مہر نے اتنی تیزی سے مڑ کر دیکھا تھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے فروا کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ تلاش نہ چاہا، لیکن ان کی آنکھوں میں بس سچ تھا، ثبوت کے ساتھ۔ مہر گنگ سی ان کو دیکھے گئی۔ اس کو لگا تھا جیسے آسمان سے پتھروں بھرا تھال اس کے سر پہ لڑکا دیا گیا ہو۔ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، شاک جان لیوا تھا۔ اس نے 2 دن سے نہ صحیح سے کچھ کھایا تھا، نہ بات کی تھی، بس اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا یا گھنٹوں کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے رہتا۔ نفیسہ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ اس وقت ٹراماٹائز تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی دیوار گر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسی وقت نفیسہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمر کو محسوس ہوا تھا لیکن آنکھیں موندے رکھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس چپس کے فرش پہ بیٹھ گئی تھیں۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر عمر کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے اس دن آپ کی اور SHO کی ساری باتیں سنی تھیں، یقیناً آپ ایک اچھی وکیل رہی ہوں گی۔ نفیسہ مسکرائی تھی پورے دل سے۔ تم نے کبھی مجھے کورٹ میں بولتے نہیں سنا عمر، جب میں بولتی تھی، جب میں دلائل دیتی تھی، اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تھیں۔ ان کو کچھ عجیب لگا تھا، یہ صورتحال نارمل نہیں تھی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے اماں؟ اس نے آنکھیں ہنوز موند رکھی تھیں۔ نفیسہ حیات۔ کیا ہوئے عمر، ایسے سوال کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ ان کی بات نہیں سن رہا تھا۔ سید یونس شاہ۔ ان کا لہجہ اب اسپاٹ تھا۔ پھر میرا نام سید عمر یونس کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ نفیسہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
نفیسہ خاموش رہی تھی، ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اپنے باپ کا نام کیوں دیا؟ مجھے میرے باپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ یا پھر یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں؟ اماں، میں آپ کا بیٹا تو ہوں نا؟ اس نے آخری سوال نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر کیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر، تم میری جان ہو، میری اولاد ہو تم۔ انہوں نے عمر سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ پس منظر میں کوئی اور آواز گونج رہی تھی۔ وہ گندا خون ہے نفیسہ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ آسیب ہے، وہ سب کچھ کھا جائے گا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جھیل نہیں پاتے، اس لیے الزام لگاتے ہیں۔ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا خون، لیکن نہیں، میں تو گندا خون ہوں، پتہ نہیں میں جائز بھی ہوں یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اماں مجھے بتائیں میرے ماں باپ کون تھے، میں کون ہوں، آپ مجھے کہاں سے لائی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے سب بتا دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ میری ماں ہے یا نہیں، میرا باپ کون ہے، کچھ تو بتائیں مجھے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں عمر، میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، لیکن تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا خون نہیں ہو، لیکن میں تمہارے لیے کسی سے بھی لڑ سکتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیسٹ دیا ہے۔ عمر تم میرے بیٹے ہو، تمہاری اصل ماں کو تو تمہاری شکل بھی یاد نہیں ہوگی۔ تم جب پیدا ہوئے تھے اس کے 2 گھنٹے بعد ہی تم میری گود میں آئے تھے۔ تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، تم میرا سرمایہ ہو، میری کل متاع، میری متاع حیات۔ تم میرے بیٹے ہو، میری عمر بھر کی کمائی ہو تم۔ وہ بلند آواز میں بولتی عمر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ وہ ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا نفیسہ، وہ تمہارا کریئر کھا گیا، تمہارا وقار کھا گیا، وہ سب کچھ کھا جائے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ مطلب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ شوق نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا 2 دن پہلے ان لوگوں کے وثوق سے کہی باتوں پہ وہ کہیں نہ کہیں ایمان لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں کون ہوں، کہاں سے لے کر آئی آپ مجھے؟ کون ہے میرا باپ، کون ماں ہے میری؟ کیوں دیا انہوں نے مجھے آپ کو؟ اماں مجھے سب بتائیں، سب۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تمہارے خاندان کو، میں کچھ نہیں جانتی عمر، تم سب باتیں چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے عمر کی کوہنی تھامنی چاہی جسے عمر نے بے دردی سے چھڑایا تھا۔ مطلب انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا، آپ ان کو نہیں جانتی؟ مطلب مجھے لگا تھا میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہوگا، لیکن وہ اب شوق تھا۔ او میرے خدایا، یہ میں کس کھیل کا حصہ بن گیا ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ کیوں 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 میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ بالوں کو مٹھی میں دبوچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ کیوں اٹھا کر لائی تھی آپ مجھے؟ جب میرے ماں باپ نے مجھے نہیں اپنایا تو آپ کیوں اٹھا کر لائیں؟ اتنے سال میں دھوکے میں رہا۔ اس دن سب لوگوں کو اس 2 ٹکے کی ندیم کی بات کا یقین تھا، لیکن میرا نہیں، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، اس کا خاندان تھا، اس کے پاس نام تھا، عزت تھی، اور میں اماں میں خالی ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نفیسہ کے چہرے کے سامنے کیے تھے۔ میرا کوئی خاندان نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی۔ میں ایک ایسی اولاد تھا جس کو اس کے ماں باپ نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، میری تو ساری زندگی جھوٹ تھی، میرا وجود جھوٹا ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، آگے بھی کروں گی، تمہارا خاندان میں ہوں، میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو تم کیا ہو؟ تم میرا پورا جہان ہو۔ لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے عمر؟ یہ سب جھوٹے ہیں، تم میرا سچ ہو۔ وہ رونے لگی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی تمہاری فیملی کون ہے، تم کون ہو۔ میں نے تمہیں کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، لیکن میں 1 ہفتہ بعد ہی تمہارے باپ کا پتہ لگا چکی تھی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے پاس رکھ کر گلٹی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے گئی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ ان کی زندگی مکمل تھی عمر، اس میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم میرے لیے آئے تھے عمر، میری زندگی ادھوری تھی، تمہیں اس کو مکمل کرنا تھا۔ عمر کی بیماری کے بعد وہ آج روئی تھیں۔ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ دانت پیس کر کرایا تھا۔ آپ ایک ضدی عورت تھیں۔ آپ نے مجھے اپنی انا کی تسکین کے لیے پالا۔ آپ کو ہمیشہ وہی کام کرنا ہوتا تھا جس سے آپ کو روکا جائے۔ آپ نے میرے معاملے میں بھی وہی کیا۔ آپ نے ساری دنیا اپنے لیے چھوڑی اماں۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ امریکہ سے واپس ہی نہ آتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو یہ محلہ چھوڑتی۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا تھا تو آپ وکالت نہ چھوڑتی۔ آپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ آپ کی واہ واہ ہو۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے، تاکہ مجھے اگر کچھ پتہ چلے تو میں خود کو آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کروں۔ مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا، اتنے سال میں نے سارے محلے والوں کی غلیظ نظریں، زمینی جملے بازی، سب کچھ اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ لوگ سب کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مضبوط عورت کو جھیل نہیں سکتے۔ آپ مضبوط نہیں تھیں، آپ ضدی تھیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بس اس کو دیکھے گئی، یک تک دم سادے، اور جب بولی تو بس اتنا، تم زری سے ملے ہو؟ ان کو اپنی آواز کی سکھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
ایک پرانا اور ناراض دوست جس کے پاس آپ کے راز ہوں وہ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، آج نفیسہ نے مان لیا تھا۔ خدا تمہیں غارت کرے زری، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ نفیسہ حیات نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو بد دعا دی تھی۔ عمر سنی انسنی کرتا الماری کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نفیسہ نے شاکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہینگر میں ٹنگے ایک ایک جوڑے کو نکالتا بیگ میں ڈالتا جاتا تھا۔ بیگ بھر چکا تھا لیکن نفیسہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اب وہ باتھ روم سے اپنا کچھ سامان لے کر آیا تھا، وہ اس کو بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ نفیسہ بے حس و حرکت ان کو دیکھی گئی۔ اب اس کا بیگ تیار تھا، اس نے بیگ کندھے پہ رکھا تھا اور نفیسہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میں جا رہا ہوں اماں، جو ذلت میں نے اس دن دیکھی ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب میں تب واپس آؤں گا جب میری کوئی عزت ہوگی، میری بات کی کریڈیبلٹی ہوگی، میرا کوئی مقام ہوگا۔ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میری واپسی کا انتظار مت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ نفیسہ نے ذہن پہ زور دیا تھا، ان کو ایسی اذیت کب ہوئی تھی؟ جب ان کا باپ مرا تھا؟ نہیں۔ جب ان کا شوہر مر گیا تھا؟ نہیں۔ جب ان کی پہلی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے مر گئی؟ نہیں۔ جب عمر بیمار ہوا؟ نہیں۔ جب ان کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں۔ یہ اذیت سب اذیتوں سے بڑی تھی۔ یہ دکھ تمام دکھوں پہ بھاری تھا۔ یہ غم دیمک ثابت ہونے والا تھا۔ عمر مت جاؤ، وہ روندے ہوئے لہجے میں بول رہی تھیں، آنسو ابل ابل کے ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ تم میرا سہارا ہو، میری اولاد ہو، تم میرے بیٹے، میرا مان، میرا واحد رشتہ۔ مجھے بے سہارا مت کرو، مجھے ہجر کا غم نہ دو، تم میرا سرمایہ ہو، میرے ہاتھ خالی نہ کرو، عمر رک جاؤ۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ بول رہی تھیں، آنسوؤں کی وجہ سے عمر کا چہرہ دھندلایا سا لگتا تھا۔ مجھے مت روکے اماں، میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو عذاب بن جاؤں گا۔ مجھے اولاد رہنے دیں، مجھے عذاب نہ بننے دیں۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، وہ کمرے کا دروازہ پار کر گیا تھا۔ نفیسہ نے آنکھیں صاف کی تھیں، منظر صاف ہو گیا تھا اور اس منظر میں عمر حیات نہیں تھا۔ نفیسہ کو لگا جیسے عمر ان کے دل پہ پیر رکھ کر گیا ہو۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی تھیں اور چند ہی لمحوں بعد دھاڑے مار مار کر روتی جاتی اور ایک ہی سطر دہراتی جاتی، اللہ تمہیں غارت کرے زری،